اب ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ٹھٹا کے پاس، ٹھٹا سے آگے کلری جھیل ہے نا، ہے کلری جھیل، یہاں پہ ایک روضہ ہے۔ میں حتمی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سے، کیونکہ ہمارے یہاں بڑے بڑے بقرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میں خود کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ آخری بات نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو، وہاں ایک زیارت ہے اور ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے مولائیوں کے ہاتھ میں تھی، پھر وہ ہمارے جو آغا خانی کمیونٹی ہے اس کے پاس وہ زیارت ہے، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، یہ کلری جھیل کے بالکل جب آپ نوری آباد سے جائیں گے اندر تو وہاں سے بھی راستہ ہے، اور ٹھٹے سے جائیں گے ادھر سے بھی راستہ ہے۔ وہاں ایک روضہ ہے اور بہت خوبصورت بنا دیا گیا، پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا، بہت پرانا، قدیم تصویریں بھی ہیں اس کی، وہاں پہ ہے کلری جھیل کے پاس اس جگہ۔ اور اس زمانے میں آبادی کہاں ہوگی، آج نہیں ہے۔ ہاں ٹھٹا آباد تھا، یعنی اس کا مطلب یہ ہو کہ ٹھٹے سے آئے ہوں گے، یہاں پناہ لیے، واللہ عالم بالصواب نہیں معلوم۔ لیکن جانتے ہیں وہاں کس کا نام لکھا ہے؟ کوئی گیا ہے آپ میں سے؟ نہیں گیا۔ جانتے ہیں کس کا مزار کیا نام لکھا ہے وہاں؟ محمد ابن حنفیہ، علی کے بیٹے محمد حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب، یہاں کی بات کر رہا ہوں۔ پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حتمی نہیں ہے، آخری بات نہیں ہے، لیکن یہ نشانیاں بتا رہی ہیں نا کہ کہاں کہاں لوگ گئے، کس کس جگہ لوگ گئے۔ آج کا مزار نہیں بنا ہوا، صدیوں پرانا بنا ہوا ہے، کب بنا ہوا نہیں معلوم۔ اس زمانے کے لوگ بھی جاہل تھے۔ جیسے جناب مہم بی بی کا روضے پر جب میں گیا تھا، لوگوں کو بڑا اعتراض ہو گیا، بڑے بڑے بقرات پیدا ہوئے، بڑے بڑے پیدا ہوئے اعتراضات کرنے والے۔ تمہیں معلوم نہیں کہ آل زہرا کہاں کہاں بکھر گئی دنیا میں، دنیا نے ایک جگہ جینے نہیں دیا انہیں۔ پناہ لینے کے لیے کبھی کہیں چھپتے تھے، کبھی کہیں چھپتے تھے، جنگلوں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں چھپ جاتے تھے۔ کوئی ان کی تاریخ لکھنے والا نہیں تھا، لیکن اللہ آج کے دور میں ان نشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جناب محمد حنفیہ کا ہی روضہ ہوگا، لیکن وہ نام لکھا ہوا بتا رہے کہ کچھ ہے، کوئی تو تاریخ ہے اس کی، کہ جو کہہ رہے ہیں علی کے بیٹے محمد حنفیہ کا روضہ ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ آخری بات ہے میری جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک چیز ہے نا، زمین پہ موجود ہے، جو ایک واقعہ ہے، تو پھر تحقیق تو کرنی پڑے گی نا، دیکھنا تو پڑے گا نا کہ کون ہے، کب آیا، یہاں کیسے روزہ بنا۔ تاریخ کے مسائل ہیں، ان میں دیکھا جاتا ہے، لیکن نشانیاں تو ہیں نا، اہل بیت کی نشانیاں تو ہیں نا۔ تو حسین اس لیے چھوڑ کے گئے تھے جناب محمد حنفیہ کو کہ مختار کا قیام اپنے عروج پہ پہنچ نہیں سکتا تھا اگر ایک اجازت دینے والے کی صورت میں محمد حنفیہ کا وجود نہ ہوتا۔